متحدہ عرب امارات کی ویزا پالیسی میں نرمی، مگر پاکستانیوں کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ صحافی محمد زبیر خان کے مطابق متحدہ عرب امارات نے گزشتہ ماہ اپنے ویزا پالیسی میں جن تبدیلیوں کا اعلان کیا تھا ان کا اطلاق 3 اکتوبر سے ہو گیا ہے۔ ملک کی امیگریشن پالیسی میں تبدیلی کے بعد نافذ کیے گئے نئے ویزا قوانین کے تحت سیاحت کے ویزے میں قیام کی مدت بڑھا دی گئی، جبکہ ہنرمند افراد کے لیے طویل قیام کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ تاجروں، سرمایہ کاروں اور ہنرمند افراد کے لیے 10 سالہ گولڈن ویزا اسکیم میں تبدیلیاں متعارف کروائی گئی ہے۔ ویزا پالیسی میں ہونے والی یہ تبدیلیاں پاکستان کے لیے اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ نیم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لگ بھگ 16 سے 17 لاکھ پاکستانی روزگار کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ نئی ویزا پالیسی کو حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات کے پالیسی فیصلوں میں بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے مطابق ملک میں مزید سرمایہ کاروں، سیاحوں اور پیشہ ور افراد کو راغب کرنے کے لیے ایک نئی ویزا پالیسی بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ روزگار کے علاوہ ہر سال بڑی تعداد میں پاکستانی سیاح بھی متحدہ عرب امارات کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحتی ویزے پر متعدد عرب امارات جانے والے افراد اب 60 روز تک قیام کر سکیں گے اور ملٹیپل انٹری کے آپشن موجود ہوں گی۔ مگر متحدہ عرب امارات کے لیے پہلے سے اعلان کردہ ویزا پالیسیاں پاکستانیوں کے لیے کس قدر مفید ثابت ہو رہی ہیں، جاننے سے قبل یہ پڑھنا ضروری ہے کہ نئی ویزا پالیسیوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ گرین ویزا۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ گرین ویزا پالیسی 3 اکتوبر سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ اس پالیسی کے تحت ویزا 5 سال کی مدت کے لیے دیا جائے گا اور اس میں توسیع ممکن ہوگی۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر آرگنائزیشن کے ترجمان محمد عدنان پراچا کہتے ہیں کہ گرین ویزا پالیسی میں سابقہ ویزا کیٹیگریز کے برعکس کچھ آسانیاں ہیں اور UAE میں رہائش کی مدت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پالیسی کے تحت کسی کو متحدہ عرب امارات سے کسی قسم کی اسپانسرشپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اپنی سرمایہ کاری صلاحیت، قابلیت، تعلیم، ہنر کے ذریعے کوئی بھی فرد اپنے آپ کو اس ویزے کا اہل ثابت کر سکتا ہے۔ اس ویزے کے لیے ہنرمند افراد، سرمایہ کاری، فری لانسر، اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد درخواست دینے کے اہل ہیں۔ محمد عدنان پراچا کے مطابق اس ویزے کے حامل افراد اپنے ساتھ ہی شوہر یا بیوی کو اپنے ساتھ UAE میں ٹھہرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 25 سال کی عمر تک کے بچے، قریبی عزیز بھی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاہم غیر شادی شدہ بیٹیوں اور معذور بچوں کو اس سے استثناء ہوگا۔ اس ویزے کے حامل افراد کو ویزے کے اختتام پر 6 ماہ کی توسیع بھی مل سکتی ہے اور 5 برس کے لیے ویزا دوبارہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ویزے میں بہتر بات یہ ہے کہ اس کے حامل افراد کو متحدہ عرب امارات کے کسی بھی شہری کے ویزے کے لیے اسپانسرشپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 10 سال کا گولڈن ویزا۔ گولڈن ویزا اسکیم 2020 میں نافذ کی گئی تھی تاکہ بہترین ٹیلنٹ کو متحدہ عرب امارات کی جانب راغب کیا جا سکے۔ تاہم اب اس ویزے میں تبدیلی کرتے ہوئے گولڈن ویزا اسکیم کے تحت دیے گئے ویزے کی مدت 10 سال کر دی گئی ہے۔ گولڈن ویزا کاروباری حضرات، محققین، طبی شعبے سے منسلک افراد، سائنس اور متعلقہ شعبوں میں کام کرنے والے ماہرین، متحدہ عرب امارات میں سرمایہ لگانے والوں اور باصلاحیت طلباء اور گریجویٹس کو دیا جاتا ہے۔ گولڈن ویزا رکھنے والوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس ویزے کے حامل افراد کو اپنے کاروبار کی 100% ملکیت حاصل ہوگی۔ اس سے قبل 6 ماہ تک ملک یعنی UAE سے باہر رہنے والوں کا حق ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن 10 سال گولڈن ویزا اسکیم میں یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اسکیم کے تحت تارکین وطن کے گھریلو مددگاروں کی تعداد کی حد کو ہٹایا گیا ہے۔ نئی اسکیم کے تحت گولڈن ویزا رکھنے والے اپنے شریک حیات اور کسی بھی عمر کے بچوں کی UAE میں کفالت کر سکتے ہیں۔ اگر گولڈن ویزا ہولڈر کی موت ہو جاتی ہے تب بھی اس کے خاندان کے افراد ویزے کی مدت ختم ہونے تک وہاں رہ سکتے ہیں۔ گولڈن ویزا کے تحت سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، IT، بزنس، ایڈمنسٹریشن اور ایجوکیشن سے متعلق ہنرمندوں کو متحدہ عرب امارات میں رہائش کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے ایسے پیشہ ور افراد کو وہاں رہنے کے لیے ہر ماہ 50,000 درہم کمانا ضروری ہوتا تھا، تاہم اب اس کو کم کر کے 30,000 درہم کر دیا گیا ہے۔ ویزا پالیسیوں میں تبدیلیاں اگرچہ نافذ العمل ہو چکی ہیں، مگر یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ پاکستانی سے کس حد تک مستفید ہوں گے۔ BBC نے متحدہ عرب امارات میں موجود چند ایسے پاکستانیوں سے بات کی ہے جو ماضی میں آنے والی ویزا پالیسیوں سے مستفید ہوئے ہیں۔ 1 لاکھ درہم سے زیادہ پیسے خرچ کر کے 2 سال قبل گولڈن ویزا لیا تھا۔ 5 لاکھ درہم کی سرمایہ کاری کر چکا ہوں، مگر ابھی تک کاروبار کی وہ صورتحال نہیں ہوئی جس کی توقع تھی۔ مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جس کے بعد شاید کاروبار منافع میں چلا جائے۔ یہ کہنا ہے خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے رہائشی نثار خان تنولی کا، جو اس وقت دبئی میں اپنی ایک کمپنی چلا رہے ہیں۔ انہوں نے دبئی کا گولڈن ویزا حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں موجود اپنے تمام کاروبار اور تقریباً تمام اثاثوں کو فروخت کر دیا تھا۔ نثار خان تنولی کہتے ہیں کہ اس میں تو شک نہیں کہ UAE اور دبئی میں بہت مواقع ہیں، مگر وہاں مقابلہ بھی کافی سخت ہے۔ انڈیا کی بہت سی کمپنیوں نے بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے جس کا وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ پاکستانی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، مگر ابھی زیادہ پاکستانیوں کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ گولڈن ویزے کے حوالے سے تو یہ سوچ موجود ہے، مگر UAE کی جانب سے ایک اور کیٹیگری فری زون ویزا بھی گولڈن ویزے کے ساتھ متعارف کروائی گئی تھی۔ اس کے حوالے سے پاکستانی
पाकिस्तानियों की सोच कुछ मुख्तलिफ है। फ्री जोन वीजा हासिल करके वो इस वक्त दुबई में रिहाइश रखने वाले पंजाब की जिला रावलपिंडी के राजा मोहसिन कहते हैं कि मैंने तकरीबन 10,000 दरम खर्च करके दुबई में न सिर्फ रिहायशी इख्तियार कर रखी है बल्कि ट्रेडिंग का काम भी कर रहा हूँ। इस तरह एबटाबाद के रिहायशी नवीद खान कहते हैं कि मैंने जॉब एक्सप्लोर वीज़ा हासिल किया, मुझे खातिर खा फ़ायदा हुआ। इस वीज़े के बाद मैंने अपने लिए अच्छी मुलाजमत तलाश कर ली है। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर ऑर्गेनाइजेशन के तर्जमान मोहम्मद अदनान पराचा कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से अपनी पुरानी वीज़ा पॉलिसी में तसलसल के साथ तब्दीलियाँ और बेहतरियाँ दर हकीकत मुत्तहिदा अरब इमारात में सरमायाकारी और काबिल अफराद को लाने की कोशिश की है। वीज़ा पॉलिसियों के पाकिस्तान पर असरात। मोहम्मद अदनान पराचा कहते हैं कि गोल्डन वीज़ा के मराइल ही 1 लाख दरहम से शुरू होकर 10 लाख दरहम तक जाते हैं और उसके बाद भी सरमायाकारी चाहिए होती है। पाकिस्तान में कम ही सरमायाकारों के पास इतनी बड़ी रकम है जिस वजह से इस वीज़े के तहत कम ही लोग वहाँ जाते हैं। उनका कहना था कि फ्री जोन वीज़ा और जॉब एक्सप्लोर वीज़ा के तहत काफ़ी पाकिस्तानियों ने फ़ायदा उठाया। इसमें एक बड़ी तादाद तो उन पाकिस्तानियों की थी जिन्होंने दुबई में रिहाइश रखी हुई थी, मगर उन्होंने हर थोड़े अरसे बाद वीज़े का इजरा करवाना पड़ता था। वो 2 साल के लिए एक मरतबा ही वीज़ा ले लेते हैं। मोहम्मद अदनान पराचा के मुताबिक वीज़ा एक्सप्लोर पॉलिसी भी पाकिस्तानियों के लिए ठीक रही थी। जो हुनरमंद थे, जिनके पास काबिलियत थी, उन्हें मुलाजमतें वगैरह मिल गई, मगर जो हुनरमंद नहीं थे और काबिलियत कम थी उनको मायूसी ही का सामना करना पड़ा था। अब जो ग्रीन वीज़ा पॉलिसी नाफिज की जा रही है इसमें अभी तक सरमायाकारी के हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं है, मगर लग यही रहा है कि गोल्डन वीज़े की तरह बड़ी सरमायाकारी की बात नहीं की गई जिससे मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी सरमायाकार और कारोबारी अफराद इस तरफ राग़िब हो सकते हैं। मोहम्मद अदनान पराचा कहते हैं कि पाकिस्तान में रवां बरस मुत्तहिदा अरब इमारात से अगस्त के माह में $550 मिलियन का ज़र मुबादला आया है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।